ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو جو زندگی عطا فرمائی ہے اس زندگی کو ہم نے کیسے گزارنا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہر دور میں انسانوں کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ انسانوں کی رہنمائی کرے، سیدھا راستہ دکھائے، یعنی ہدایت دے۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری کا مقصد انسانوں کے لیے ہدایت، انسانوں کے لیے رہنمائی، ان کو راستہ بتانا، کس طرح زندگی گزاریں گے تو ان کے لیے خیر ہوگی، اور کس طرح زندگی گزاریں گے تو وہی زندگی ان کے لیے وبال جان بن جائے گی، مصیبت بن جائے گی، دکھ اور غم والی بن جائے گی، بے سکونی بن جائے گی، اور خیر و برکت اس میں سے اٹھ جائے گی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید کی نعمت ہمیں عطا فرمائی آخری کتاب کی صورت میں، اس میں بھی اللہ رب العزت نے اس کو کتاب ہدایت قرار دیا۔ چنانچہ ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اور پھر جب ہم سورۃ البقرہ شروع کرتے ہیں تو ہم یوں تلاوت کرتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اللہ نے، بندے نے مانگا، اللہ سے ہدایت مانگی، رہنمائی مانگی، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا دے۔ اللہ نے آگے پوری کتاب کے بارے میں فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ کبھی ذہن میں بات یہ آ جائے، یہ آیت پڑھتے ہوئے، کیا یہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے، پرہیزگاروں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کافروں کے لیے نہیں ہے، غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے، غیر متقیوں کے لیے نہیں ہے؟ تو اس کا جواب سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 کی تلاوت سے ملے گا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان کے مہینے میں جو قرآن حکیم نازل کیا گیا، ھدی للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اب اس میں کافر بھی آ گئے، غیر متقی بھی آ گئے۔ اب دونوں آیتوں کو جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو پھر ترجمہ پڑھنے والوں کا ذہن الجھتا ہے، یہ ھدی للمتقین ہے یا ھدی للناس ہے؟ یہاں پھر الجھن پیدا ہوتی ہے۔ وہاں مفسرین نے پھر بتایا کہ اصل میں ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک ہدایت کا مطلب ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، ایک ہدایت کا مطلب ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا۔ آسان سی بات، کسی نے پوچھا وہاں راستے میں نے جامع شفیہ میں جا کے جمعہ پڑھنا ہے، اس طرف ہے وہ، تو آپ نے وہیں کھڑے کھڑے جہاں اس نے پوچھا آپ نے کہا وہاں سیدھے جائیں، پھر دائیں موڑیں، پھر بائیں موڑیں، پھر جامع شفیع کا گیٹ نظر آئے گا، وہاں آپ چلے جائیں۔ اس نے راستہ دکھایا وہیں کھڑے کھڑے۔
اور دوسری صورت یہ بھی ہدایت دی نا، اس نے آپ کو ہدایت دی جامعہ شفیعہ کی، راستہ دکھایا ہے۔ دوسرا طریقہ کہ اس نے پوچھا کہ جی میں نے جامعہ شفیعہ جانا ہے بیان جمعہ پڑھنے کے لیے، میں کہاں جاؤں، کدھر جانا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں بھی وہیں جا رہا ہوں، آئے میرے ساتھ ساتھ۔ وہ جناب آئے اور آنے کے بعد چلے گئے یہ ہے جامعہ شفیعہ۔ اب اس نے منزل تک پہنچا دیا، یہ بھی ہدایت ہے۔ تو ایک ہدایت کا مطلب ہے راستہ دکھانا، ایک ہدایت کا مطلب ہے منزل تک پہنچنا۔ اب مفسرین نے لکھا کہ یہاں دونوں جگہ الگ الگ مطلب مراد ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کے مہینے میں جو قرآن نازل کیا گیا یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، یعنی ہر ایک کو راستہ دکھاتا ہے۔ یہ غیر مسلم کو بھی راستہ دکھاتا ہے، غیر متقی کو بھی راستہ دکھاتا ہے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہر ایک کو راستہ دکھاتا ہے۔ لیکن ھدی للمتقین، یہاں ھدی للمتقین میں ہدایت سے مراد ایصال الی المطلوب ہے، یعنی منزل تک پہنچتا ہے متقی، منزل تک متقی پہنچتا ہے۔ راستہ قرآن ہر ایک کو دکھاتا ہے، سیدھا راستہ۔ یہ متقی کون لوگ ہوتے ہیں؟ ڈرنے والے، بچنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے، یہ تو اس کا لفظی مطلب ہوا۔ اور یہ متقین کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ نے 5 صفات بتائیں۔ بندہ سوچتا ہے کبھی کبھی میں متقی کیسے ہو سکتا ہوں؟ جو منزل تک پہنچ جاتا ہے، یہ قرآن اس شخص کو منزل تک پہنچاتا ہے، وہ متقی کون ہوتا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 خوبیاں آگے آیت میں بتائی۔ نمبر 1، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو اندیکھی بات پر ایمان رکھتے، نہیں دیکھا مانتے۔ یہ متقین کی پہلی خوبی، جو قرآن کے ذریعے قرآن پر عمل کر کے یہ منزل تک جو پہنچنے والے ہیں، ان کی پہلی خوبی الذین یؤمنون بالغیب، جو اندیکھی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کو نہیں دیکھا مانتے، فرشتوں کو نہیں دیکھا مانتے، ایمان ہے، یہ ہمارے ایمان میں داخل ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، تو اللہ کو نہیں دیکھا مانتے، فرشتوں کو نہیں دیکھا مانتے، جنات کو نہیں دیکھا مانتے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا مانتے، میدان حشر کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، پل صراط کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، بغیر دیکھے مانتے ہیں۔ یہ متقین کی پہلی خوبی۔ لیکن جو مستشرقین ہیں، یورپی مغربی ممالک کے لوگ جو اسلام کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں، انہوں نے بہت سے لوگوں نے لکھا یہ والا جملہ کہ یہ جو مسلمان ہوتے ہیں نا، ان کا بلائنڈ فیتھ ہوتا ہے، بلائنڈ فیتھ، اندھا ایمان، یہ اندیکھی باتوں پر ایمان رکھتے مسلمان۔ اس کا جواب اچھی طرح یاد رکھ لیجیے کہ مسلمان بلائنڈ فیتھ رکھتے ہیں، اندھا ایمان رکھتے ہیں، بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، لیکن مسلمان یہ بھی دیکھتا ہے کہ کون رہا۔ اللہ نے کہا ہے مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے مانتے، یہ بھی دیکھتے کہ کون رہا۔ یہ نہیں مسلمان کا اتنا ایمان کچا نہیں ہوتا کہ وہ افواہوں پر یقین کرتا ہے، سنی سنائی باتوں پر یقین کرتا ہے، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن یہ بھی دیکھتا ہے کہ کون رہا ہے۔ یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی؟ اللہ ایک ہے، کہاں سے معلوم ہوا؟ اللہ کی صفات یہ ہے، کہاں سے معلوم ہوا؟ قرآن مجید سے، احادیث سے ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لفظ اور ذہن میں رکھ لیجئے گا
اور وہ ہے ہدایت کی ضد، ہدایت کا اپوزٹ. وہ قرآن مجید میں آیا ضلالت، گمراہی. ہدایت کی ضد گمراہی. سیدھے راستے پر چلے تو یہ ہدایت پر ہے، ادھر ادھر گم ہو گیا تو گمراہ ہو گیا. اور یہ دونوں لفظ ہدایت اور گمراہی، ضلالت، دونوں ایک آیت میں اللہ نے ذکر کی. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. وہ اس کے ذریعے بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، بہت سو کو گمراہ کرتا ہے. تو اب ایک لفظ ذہن میں رکھ لیجیے بہت واضح طور پر کہ یہ کتاب قرآن مجید کتاب ہدایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی، ہدایت دینے والے، راستہ دکھانے والے. لہذا ایک بات طے رکھیں اچھی طرح، انسان کا کوئی عمل، انسان کی کوئی سوچ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہوگی تو وہ گمراہی ہوگی. بہت واضح ہے. اگر انسان کا عمل، اس کی سوچ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوگی تو یہ ہدایت پر ہوگی. کوئی گول مول بات نہیں. اور ان دونوں کے اندر کیوں بات رک گئی؟ یہ کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر چلیں گے تو ہدایت پر ہے، اگر نہیں مان کر چلیں گے تو گمراہی ہے. وہ عمل گمراہی ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے. تو یہ اللہ اور اس کے رسول اور قرآن و سنت، ان دونوں میں بات بند کیوں ہو رہی ہے؟ یہ والی صرف یہ دو کیوں؟ اس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرمایا. میں نے بتایا ہدایت کی ضد گمراہی. گمراہی سے ہم کیسے بچیں؟ اپنے عقائد کو، اپنی سوچوں کو، اپنے عقائد کو، اپنے اعمال کو قرآن و سنت کے مطابق کر لیجئے، یہ بندہ ہدایت پر ہے. اور جس بندے کی سوچیں، اس کے عقائد اور اس کے اعمال قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ گمراہی پر ہے. یہ اس سوال کا بھی جواب دے رہا ہوں کہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی ہم اپنے بچوں کو، یا اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت دے دے، ہمیں ہدایت دے دے. ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم ہدایت پر ہیں؟ ہمیں خود کیسے پتہ چلے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جس سے آپ کو دونوں باتیں سمجھ میں آئیں گی، گمراہ کون ہوتا ہے اور ہدایت پر کون ہوتا ہے، اور ہم گمراہی سے کیسے بچ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدی ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان تمسکتم بہما، اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، لن تضلوا بعدی، تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. کتاب اللہ و سنت رسول، ایک اللہ کی کتاب اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یہ ہے وہ بات کہ اگر انسان کا ایک عمل قرآن و سنت کے مطابق ہو تو یہ انسان ہدایت پر ہے، اور اگر قرآن و سنت کے خلاف ہو تو یہ انسان گمراہی پر ہے. اس معاملے میں گمراہی پر ہے. جیسے بہت آسان مثال، آپ کا نوجوان بچہ جھوٹ بولتا ہے، ایک شخص کا نوجوان بچہ جھوٹ بولتا ہے، آپ اس کو ہدایت پر کہیں گے، گمراہی پر کہیں گے؟ اس معاملے میں سیدھی سی بات، گمراہی پر ہے.
ایک بچی، نوجوان بچی اپنے باپ کو دھوکہ دے رہی ہے، وہ ہدایت پر ہے گمراہی پر ہے، بہت سیدھی سی بات ہے، وہ اس معاملے میں گمراہی پر ہے۔ میں نے بہت آسان آسان مثالیں دی جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح الذین یؤمنون بالغیب، پہلی شرط متقی کی صفت خوبی، جو غیب پر ایمان رکھتا ہو، یعنی اس کا ایمان وہ والا ہو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ باقی 4 چیزیں بیان کر دوں پھر اصل موضوع کی طرف آنے والا ہے۔ دوسری چیز، متقی قوم لوگ الذین یؤمنون بالغیب، نمبر 2 ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، وہ متقی ہوگا۔ یہ قرآن اس کے لیے کتاب ہدایت ہے جو نماز پابندی سے پڑھتا ہے۔ یہ منزل تک کون پہنچے گا؟ جو نماز پابندی سے پڑھتا ہوگا۔ 2 خوبیاں ہوں گے، ماشاءاللہ، 2 خوبیاں ہوں گے۔ ایک ایمان بالغیب، اندیکھی بات پر ایمان رکھنا، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا، پابندی سے پڑھنا۔ نمبر 3 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو رزق دیا، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے جو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ 3 کام ہو گئے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ یہ قرآن کس کو منزل تک پہنچاتا ہے، ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 4 وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، نمبر 4 جو اللہ نے کتابیں آسمانی نازل کی ہیں ان پر ایمان رکھتا ہو، قرآن پر ایمان رکھتا ہو، ایمان رکھتا ہو۔ یہ ایمان رکھتا ہو تب کہیں جا کر یہ ہدایت پائے گا۔ انسان قرآن کو پڑھ لے، اس کا ترجمہ پڑھ لے، تفسیر پڑھ لے، خوب اچھی طرح جان لے۔ میں تفسیر جانتا ہوں، میں نے تفسیر پوری پڑھی ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، بڑے ثواب کی بات ہے، لیکن کیا اس انسان کا ایمان اور عمل اس قرآن کے مطابق ہے؟ اگر ہے تو درست۔ خالی تفسیر پڑھ لینا وہ تو معلومات ہے، اسلام جاننے کا نام نہیں ہے، ماننے کا نام ہے۔ اسلام جاننے کا نام نہیں ہے، صرف جاننے سے ہدایت نہیں ملتی، ماننے سے، عمل کرنے سے ہدایت ملتی ہے۔ نجات کے لیے 2 چیزیں، ایمان اور عمل۔ تو قرآن پر ایمان بھی، قرآن کے مطابق عمل بھی، تب کہیں جا کر یہ ہدایت پر ہوگا۔ 4 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 5 آخری چیز ہو، بالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے کہ میرے اعمال کا بدلہ آخرت میں ملے گا انشاءاللہ، اس پر وہ ایمان رکھتا ہو۔ ان 5 باتوں پر جو ایمان رکھتا ہو، آگے اللہ نے کیا کہا؟ ایمان بالغیب، نماز قائم کرنا، جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرنا، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا اور آخرت پر ایمان رکھنا۔ ان 5 باتوں پر ایمان اور عمل کرنے والا، اللہ نے اس کے بارے میں کہا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ میں نے اس سوال کا جواب دیا ہے، ہم کیسے معلوم کریں کہ یہ ہدایت پر ہے؟ میرا بچہ ہدایت پر ہے، جوان بچہ، میری بیٹی ہدایت پر ہے، میری بیوی ہدایت پر ہے، میں خود ہدایت پر ہوں، کیسے معلوم کرے گا؟ بنیادی طور پر یہ 5 چیزیں۔ آگے پورا قرآن مجید، جب وہ پورے قرآن مجید پر عمل کرے گا تو وما انزل الیک پہ عمل کرے گا۔ پھر اللہ نے کہا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، آخرت کی کامیابی پانے والے بھی یہی ہیں، دنیا میں کامیابی پانے والے بھی یہی ہیں جو ہدایت یافتہ۔ اب اس میں جو پہلی چیز تھی
وہ تھی الذین یؤمنون بالغیب، جو اندیکھی بات پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن مسلمان ہر اندیکھی بات پر ایمان نہیں رکھتا. مسلمان یہ بھی دیکھتا ہے کہہ کون رہا ہے. اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بات آ جائے تو یہ نہیں بھی سمجھ میں آتی تب بھی مانتا ہے، عقل نہیں مانتی تب بھی مانتا ہے. لیکن اگر کوئی اجنبی خبر دے دے، کہیں اور سے معلوم ہو، سنی سنائی بات پہنچے، پھر سورہ حجرات کی ایک اور آیت ہے جس میں اللہ نے رہنمائی دی. اب میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ اگر ادھر ادھر سے باتیں معلوم ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا، قرآن و سنت سے ایمان رکھے اس پر. لیکن اگر ادھر ادھر سے معلوم ہو، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ادھر ادھر سے معلوم ہو تو کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آئے یعنی گناہگار آئے، اللہ اور اس کے رسول کوئی بات بتائیں وہ تو آنکھیں بند کر ایمان لائے. لیکن اگر کوئی فاسق گناہگار کوئی آپ کو بات پہنچائے، آپ کو نہیں پتا یہ نیک ہے بد ہے کیا ہے، فتبینوا، اس کی چھان بین کر لیا. چھان بین بھی کس سے کرنی ہے؟ دوست احباب سے نہیں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. آپ کو کوئی بات معلوم نہیں نا، آپ اہل ذکر سے پوچھ لو، اللہ والوں سے پوچھ لو. اور ذکر سے مراد بعض مفسرین نے قرآن لیا کہ فاسألوا اہل الذکر، تم قرآن و حدیث جاننے والے بندوں سے جا کر پوچھ لو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں بات مان لوں ان کی، یہ درست کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے. اور آج کل کیا ہوتا ہے؟ آج کل یہ ہوتا ہے کہ ایک عالم سے، ایک استاد الحدیث سے، ایک مفتی صاحب سے، ایک فارغ التحصیل عالم سے سوال کرتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، اور مسئلہ جب وہ جواب دیتے ہیں تو آگے سے کیا کہتے ہیں لوگ؟ کہتے ہیں ویسے حضرت میں نے سوشل میڈیا میں یہ سنا اس مسئلے کے بارے میں. اب دیکھنا ہوگا اس کا یقین کس پر ہے. جی اگر وہاں سے سنائی دے باتیں تو ایسی صورت میں اپنے ایمان کی فکر کرے، پوچھ لے اہل ذکر سے ان کنتم لا تعلمون. اگر آپ نہیں جانتے ان سے پوچھ لیجیے. سوشل میڈیا سارا غلط نہیں اور سارا درست بھی نہیں، سب کو معلوم. آج یہ انسان جتنا سوشل میڈیا پہ بتایا جاتا ہے یہ بیماری اس کی یہ دوا، اس کی یہ دوا، یہ کھائیں یہ ہو جائے گا، یہ کھائیں یہ ہو جائے گا. ہاں جسمانی بیماریوں کے لیے یہ انسان صرف سوشل میڈیا استعمال کرے اور جو معالج پڑھا لکھا ہے اس کے پاس نہ جائے تو یہ چند دنوں میں ہسپتال میں پہنچ جائے گا. مہینوں میں نہیں، چند دنوں میں. جسمانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ہم کتنا اعتماد کرتے ہیں سوشل میڈیا پر. سب لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ہر بات کو سنیں گے تو ایسی صورت میں اس کے مطابق علاج بدن کا کرنا شروع کر دیں گے. میں نے مہینے ہفتے نہیں کہا، چند دن میں ہسپتال میں اور بڑی بری حالت میں. اللہ بچائے. لوگ جا رہے ہیں. جتنے ڈائلیسس سینٹر ہیں ان میں جتنے ڈاکٹر ہیں ان سے جب ملنا ہوتا ہے کہتے ہیں بس کیا کریں مولانا یہ پتہ نہیں کیا کھا کیا کہتے دوائی، اور اب اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. اب وہ جو ڈائلیسس سینٹر میں پڑے ہوئے ہیں اور جو معدے کے کینسر میں پڑے ہوئے ہیں اور جو آنتیں ان کی تباہ ہو گئی، جو جگر ان کے تباہ ہو گئے، وہ سوشل میڈیا میں کوئی نہیں دکھاتا آ کر کہ ہم نے دوائی بیچی تھی، ہم نے دوائی کھلا دی، یہ ہو گیا تھا. وہ کوئی نہیں کرتا. جس طرح ہم جسمانی بیماریوں کے اندر محتاط ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے اپنے ایمان اور عمل کو بچانے کے لیے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اہل علم سے جا کر پوچھ لیجیے. جامعہ شریعہ میں دارالافتاء صبح سے لے کے شام تک کھلا ہوا ہوتا ہے.
مفتی حضرات کی پوری ٹیمیں بیٹھی ہوئی، چند منٹ نکال کر پوچھ لیجیے، اور کچھ نہیں واٹس ایپ پر پوچھ لیجیے، اور کچھ نہیں فون کر کے پوچھ لیجیے، بار 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 تھوڑا سا کرنا پڑے گا، زیادہ نہیں. لیکن خدا کے لیے ادھر ادھر کی باتوں کو اپنے ذہن میں جگہ نہ دیں. اور اس یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر گناہ گار آئے تو اس سے چھان بین کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو، کہیں غلطی میں نہ جا پڑو. ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی عمل کر بیٹھے، کوئی ایکشن کر بیٹھے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے. اور دوسری بات کہ انسان کے ذہن کے اندر جو باتیں آتی ہیں، انسان کی زبان سے وہ کچھ نکلتا ہے، اور انسان کے پورے اعمال سے وہی کچھ نکلتا ہے جو انسان کے دماغ میں ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی بات، اگر آپ کسی بوتل کے اندر پانی بھر دیں تو اس میں سادہ پانی، تو کیا اس میں سے دودھ نکلتا ہے؟ نہیں. اگر دودھ بھریں گے دودھ نکلے گا، پانی بھریں گے بوتل میں پانی نکلے گا. اس دماغ کے اندر جو بھریں گے وہ اس منہ سے نکلے گا. اس لیے انسان آج اپنے کانوں کو اور اپنی آنکھوں کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کرے. اگر یہ آنکھوں کو اور کانوں کو پاکیزہ نہ بنایا تو اندر جو کچھ جمع ہوگا وہ غیر پاکیزہ ہوگا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، اس وقت کے انسانوں پر اس بات پر بڑی محنت کی کہ ان کے ایمان پر محنت کی، اور ایمان کے خلاف جو جو باتیں تھیں اس کو ختم کیا. اب لوگ آتے ہیں کہ آج کل بہت ہو رہا ہے، مولانا وہ میں نے اپنے بیٹی کی منگنی کرنی تھی، شادی کرنی تھی، اب یہ سفر کا مہینہ آ رہا ہے تو میں شادی کروں کہ نہ کروں. سنا ہے شادی کرنا منحوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے بات سن لی نا. اب فاسألوا اہل الذکر، اب قرآن و سنت کے علوم رکھنے والے عالم سے جا کر پوچھ لیجیے. اپنے محلے کے مسجد میں فارغ التحصیل مولانا صاحب ہیں، ان سے پوچھ لیجیے. وہ حدیث سنائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفر ولا حامۃ، لا عدوى ولا سفر ولا حامۃ. یہ سفر کے بارے میں جو خیالات ہیں، اس وقت عرب میں بھی خیالات تھے، یہ دور جدید کی باتیں نہیں ہیں. عرب میں بھی یہی خیالات تھے. سفر کے مہینے کو خالی مہینہ کہتے ہیں. عجیب بات ہے، سفر کے دو معنی لغت میں لکھے ہیں. اب یہ مہینہ سفر کا شروع ہوا، اب لوگوں کے سوالات شروع ہو گئے. لا سفر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر کوئی چیز نہیں. سفر کے دو معنی، ایک معنی ہے خالی ہونا اور ایک معنی ہے پیلا ہونا، زرد ہونا. اصفر زرد رنگ کو کہتے. تو علماء نے لکھا کہ اس وقت چونکہ اس مہینے میں لوگ تجارت کے لیے باہر نکلتے تھے، جنگی ساز و سامان لینے کے لیے نکلتے تھے، کیونکہ اشہر حرم، محرم آخری اشہر حرم میں سے ہے، حرمت والے مہینوں میں سے. اس کے بعد وہ اپنی تجارت کے نکلتے تھے فلاں، تو پیچھے گھر خالی ہو جاتے تھے، اس لیے اس مہینے کو سفر کہا جانے لگا. بعض علماء نے لکھا کہ چونکہ یہ اس موسم خزاں میں عام طور پر سفر آتا تھا، اس کا معنی پیلا ہوتا تھا، وہ خزاں میں پیلے پتے ہو جاتے تھے، اس لیے اس کو سفر کہتے ہیں. میں سفر کے نام کی طرف جا رہا ہوں. تو لوگ سفر کو منحوس سمجھتے، خالی مہینہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سفر کو منحوس سمجھا جاتا تھا. سفر میں خیر کا کام نہیں کرتے تھے. آج بھی وہی بات لوگوں میں چلی آ رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ سمجھایا لا سفر. دیکھو توہمات کو جگہ مت دو، وہم پرستی، ادھر سے سنا ادھر سے سنا، خود ذہن میں آ گیا بس. اور یقین جانیں کہ آج معاشرہ ایسا ہو چکا کہ جو معاشرے میں بات عام ہے، پھیلی ہوئی ہے اور قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے. اب میں پھر دوبارہ اپنی بات کو دہرانے لگا ہوں. جو بات قرآن و سنت کے خلاف ہوگی وہ ہدایت نہیں ہوگی، وہ گمراہی ہوگی.
کھلی بات. ہدایت وہ جو قرآن و سنت کے مطابق ہے. ابھی آیات پڑھ کر عرض کیا. لہذا اگر یوں کہا جائے کہ سفر میں شادی نہیں کرنی نحوست ہوتی ہے، ہم پوچھیں قرآن و سنت سے تو سنت سے حدیث سے معلوم ہوا. بخاری شریف کی حدیث سنائی آپ کو کہ لا سفر لا عدوى ولا سفر ولا حامہ، یہ سفر کوئی چیز نہیں ہوتی. اب بندہ پھر مؤمن بندہ اس کے بعد اپنے دل میں رکھے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے تو یہ شخص گمراہی پر ہے، اس کے خیالات گمراہ کن ہیں. توہمات کو جگہ، توہمات وہم پرستی، یعنی جس کی کوئی بنیاد ہی نہ ہو، اس بات کی کوئی دلیل ہی نہ ہو، کوئی وجہ بھی نہ ہو، بس مشہور ہو گئی. ان توہمات کو ذہن میں جگہ نہیں دینی چاہیے. جوتی پر جوتی چڑھ گئی، کہتے کوئی سفر پیش آنے والا. وہ گھر کی دیوار پہ کوا بیٹھ کے بولنے لگا کہنے مہمان آنے والا ہے. بہت سمجھدار قابل لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا، گھر سے نکلے سامنے سے وہ کالی بلی گزری، کہنے کہ نہیں اس راستے پہ نہیں جانا. کالی بلی گزر جائے تو منحوس. عام پڑھے لکھے لوگوں کو، یہ جاہلوں کو نہیں، پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا. وہ کہتے مولا میں گاڑی لے کے جا رہا تھا، موٹر سائیکل پہ جا رہا، سامنے کالی بلی ہے، میں نے راستہ بدل لیا. کیوں بدلا؟ کیا یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ نہیں ہے تو یہ گمراہ کن خیالات. توہم پرستی ساری گمراہی. ہاں اگر اس کی کوئی دلیل ہو، کوئی وجہ ہو، کوئی سبب ہو، پھر اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ باتیں سمجھائیں. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں سمجھایا لا سفر، سفر نہیں. اس سے پہلے فرمایا لا عدوى، بیماری ایک دوسرے سے نہیں لگتی. لا عدوى، بیماری ایک دوسرے سے نہیں لگتی. لیکن اب سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر حضرات تو احتیاطی تدابیر بتاتے اور وہ کہتے ہیں مریض سے فلاں مریض سے اس طرح بچ کے رہے. تو ڈاکٹر تو کہتے ہیں بیماری ایک دوسرے سے لگتی. حدیث میں آتا ہے لا عدوى، بیماری ایک دوسرے سے نہیں لگتی. اب یہ بھی توہم پرستی. فلاں کے گھر نہیں جانا، میرے بچے بیمار ہو جائیں، ہو جاتے نہیں. یہ توہم پرستی، چھوٹ چھات کا نظریہ، ہندوانہ نظریہ ہے. لیکن ڈاکٹر جو کہتے ہیں وہ کچھ اور ہے، وہ کچھ اور ہے. وہ جراثیم کے نقطۂ نظر کی بنا پر، اپنے تجربے مشاہدے کی بنا پر کہتے ہیں، وہ توہم پرستی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا ایمان بنانے کے لیے اور چھوٹ چھات کا نظریہ توہم پرستی کو توڑنے کے لیے بخاری شریف کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فر من المجذوم کما تفر من الاسد. ایک طرف تو یہ، دوسری طرف جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی ابواب الاطعمہ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوڑھی جذام میں مبتلا شخص، جذام اب آج کل بہت کم ہو گیا، بہت کم، لیکن اور بیماریاں آ گئی. جذام جو ہے وہ ایک ایسی بیماری ہوتی تھی جس میں کہ اعضاء گلتے تھے اور گل کر جھڑ جاتے تھے. انگلی میں جذام، وہ انگلی جڑ گئی. آج کل بھی اس کو خاص ایک نام دیتے ہیں ڈاکٹر حضرات. آج کل بھی بہت کم ہوتا ہے لیکن آج کل بھی پایا جاتا ہے. تو بڑی خطرناک بیماری، بس ہو گیا، وہ انگلی جھڑ گئی، پاؤں کی انگلیاں جھڑ گئی، گل جاتا ہے بدن. تو جذام میں مبتلا شخص کا ہاتھ پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ پیالے میں ڈلوایا اور کہا بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. کوڑھ میں مبتلا شخص صحابی، ان کو کہا بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، میرے ساتھ کھاؤ. ایک طرف تو جامع ترمذی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، پھر دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث فر من المجذوم کما تفر من الاسد. تم کوڑھی سے اس طرح دور بھاگو جیسے تم شیر سے دور بھاگو. یہ بخاری شریف کی حدیث. اب آپ کو دونوں چیزوں میں باتوں کو سمجھنا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطی تدابیر بھی سکھائی. نقصان سے، جسمانی مالی نقصان سے آئندہ بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطی تدابیر سکھائی. کرنے والا اللہ، بیماری دینے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ. یہ لیکن جراثیم کا جو نقطہ نظر ہے، جو ڈاکٹر تجربے اور مشاہدے سے بتاتے ہیں، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. ڈاکٹر حضرات توہم کی بنیاد پر، وہم پرستی کی بنا پر، صرف خیالات کی بنا پر نہیں کرتے، وہ ریسرچ کی بنا پر کرتے. لہذا ڈاکٹر جس حد تک بتائے پرہیز، احتیاط، اس پر کیجیے، اس پر احتیاط کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جب فرمایا، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث، ایک دفعہ فرمایا لا عدویٰ، بیماری ایک دوسرے سے نہیں لگتی. تو ایک بدو، ایک اعرابی، وہ مجلس میں کھڑے ہوئے اور ادب سے عرض کیا، مفہوم عرض کر رہا ہوں اس حدیث کا بخاری شریف کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما رہے بیماری ایک دوسرے سے نہیں لگتی، تو میرے جو اونٹ ہوتے ہیں وہ ہرنوں کی طرح چاق و چوبند، تر و تازہ، صحت مند ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایک خارش زدہ اونٹ آ جاتا ہے، وہ سارے اونٹوں کو خارش شروع ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں بیماری ایک دوسرے سے نہیں لگتی. دراصل وہ دیہاتی بھی، اعرابی بدو، صحابہ ذرا سوال کرتے ہوئے نا محتاط ہوتے تھے. صحابہ، بلکہ احادیث میں آتا ہے صحابہ چاہتے تھے کہ کوئی بدو آئے اور ذرا کھل کر سوال کرے تو تاکہ بات کھل جائے. اب یہ صحابی کوئی سوال نہیں کر سکتا تھا، وہ ادب و احترام بہت ماشاءاللہ. دیہاتی سالہ اس نے آ کر سوال کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں کہ بیماری ایک دوسرے سے نہیں لگتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اونٹ بالکل صحت مند ہوتے، ان میں ایک خارش والا اونٹ آتا ہے باقی ساروں کو بیمار کر دیتا ہے. مشکل سوال کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا جواب میں ایک چھوٹا سا سوال کر دیا. اب جو بدو ہوتے ہیں نا دیہاتی، وہ بڑے ذہین بھی ہوتے ہیں، ایک دم بات کو سمجھ بھی جاتے ہیں، وہ اڑیل نہیں ہوتے، الجھتے نہیں ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں بات ٹھیک ہے، جواب ٹھیک ہے. بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں انہوں نے کہا کہ میرے ایک خارش والا اونٹ آتا ہے، وہ سارے اونٹ بیمار ہو جاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بیماری ایک دوسرے سے نہیں لگتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آرام سے فرمایا فمن اجرب الاول، وہ جو پہلا اونٹ تھا اس کو خارش کہاں سے لگی تھی؟ وہ سمجھ گیا، وہ سمجھ گیا پہلا جو اونٹ تھا اس کو خارش کہاں سے لگی تھی. اس کے لیے بھی کوئی بتائے گا نا، وہ پھر اس کو کہاں سے لگی تھی، پھر اس کو کہاں سے لگی تھی، اگلے والے کو کہاں سے لگی تھی. آخر ایک جگہ جا کے چپ ہوگا نا. تو صحابی کو، اس عربی کو پتہ چل گیا کہ نہیں، بیماری دینے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ. اب ایک طرف یہ والی بخاری شریف کی حدیث کہ وہ دیہاتی نے کہا جی ایک خارش والا اونٹ آتا ہے باقی سب اونٹوں کو بیمار کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے والے کو کہاں سے خارش لگی تھی، معلوم ہو بیماری دینے والا اللہ ہے. یہ سبب بنتا ہے، یہ سبب کے درجے میں. بس جس طرح شفا گولی، کیپسول، انجیکشن شفا نہیں دیتا، سبب بنتا ہے، سبب بنتا ہے. ڈاکٹر شفا نہیں دیتا، بھول جائے، شفا دینے والا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے، ہمارا ایمان. لیکن ایک طرف تو وہ اونٹوں والے مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث کے اس میں یہ فرمایا، دوسری طرف بخاری شریف ہی کی اس حدیث میں ابواب الطب میں وہ حدیث موجود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یوردن ممرض علی مصح، کہ بیمار اونٹ کو تندرست اونٹوں پہ مت اتارو. احتیاط سمجھی. ادھر بدو کو کیا کہا، ادھر یہ بخاری شریف کی حدیث کیا، لا یوردن ممرض علی مصح، کہ بیمار اونٹوں کو تندرست اونٹوں پر نہ اتارا جائے. اب آپ نے دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں آسان کر کے، ایک وہ جذام والی مثال اور ایک یہ والی مثال. جامع ترمذی کی حدیث کے کوڑھی جذام میں مبتلا شخص کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پیالے میں ڈلوا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھلایا، کہا بسم اللہ پڑھو کھاؤ. دوسری طرف فرمایا فر من المجذوم کما تفر من الاسد،
کوڑی سے اس طرح دور بھاگو جیسے شیر سے تم دور بھاگتے ہو. احتیاط. ایک طرف فرمایا یہ اونٹ بیمار نہیں کیا اس نے، اونٹوں کو ایک اونٹ نے آ کے خارش میں مبتلا نہیں کیا، اللہ کرنے والا. لیکن دیکھو احتیاط کرو، لا یوردن ممرض علی مصح، کسی بیمار اونٹ کو تندرست اونٹ پر مت اتارو. احتیاطی تدابیر. یہاں محدثین نے لکھا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع کیا جب اللہ ہی شفا دینے والا ہے؟ پھر کیوں بیمار اونٹوں کو تندرست اونٹوں پر نہ اتارے اور کوڑی سے اس طرح دور بھاگو جیسے شیر سے دور بھاگتے ہو؟ یہ احتیاطی تدابیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں سکھائی؟ تو محدثین نے اس کا جواب دیا اس لیے کہ اگر وہ کوڑی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہا اور اس کو کوڑ ہو گیا تو اس نے کل کو کہنا اس نے مجھے کوڑ میں مبتلا کیا اور اس کا سارا ایمان خراب ہو گیا. مت اتارو بیمار اونٹوں کو تندرست اونٹوں پر. کیوں؟ احتیاط کرو. کیوں؟ اگر یہ بیمار اونٹ کو اتارا اور پھر وہ باقی اونٹ بیمار ہو گئے، کل کو یہ مومن کہے گا اس اونٹ نے میرے اونٹوں کو بیمار کر دیا، اللہ کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی، اس اونٹ کو سب کچھ سمجھنے لگ جائے گا، اس کا ایمان خراب ہو جائے گا. احتیاطی تدابیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی. اللہ نے قرآن مجید میں خوب سمجھایا نفع دینے والا اللہ، نقصان دینے والا اللہ. نفع نقصان کو کوئی مالک نہیں ہے. اللہ نفع پہنچانا چاہے کوئی نفع کو روک نہیں سکتا اور اللہ نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. اللہ نے قرآن میں خوب سمجھایا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، جامع ترمذی کی حدیث. صحابی مقام نقیع، مدینہ کے قریب ایک جگہ، نقیع نون قاف یا عین، مقام نقیع سے ایک صحابی دودھ لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وہ دودھ اوپر سے ڈھانکا ہوا نہیں تھا برتن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دودھ کو ڈھانپ کر ہی لے آتے، اگرچہ کوئی لکڑی ہی ٹیڑھی کر کے رکھ لیتے. ماشاءاللہ، اہلا وسہلا، حضرت تشریف لے آئے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. حیاک اللہ بالصحة والعافیہ، بالصحة والعافیہ. اللهم انا نسألك الصحة والعافیہ انشاءاللہ. تو آخر میں عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطی تدابیر بھی سکھائی اور ایمان پر بھی محنت فرمائی. بیماری دینے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ. اور دیکھو احتیاط کرنا، بیمار اونٹ کو تندرست اونٹوں میں مت اتارنا. کل کو کہیں یہ نہ کہنا شروع کر دے اس اونٹ نے بیمار کیا اور اللہ کی طرف، حالانکہ بیماری دینے والا اللہ، نفع نقصان دینے والا اللہ. آج یہی کیفیت کہ احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنا اور پھر اس کو منسوب کر دینا اس چیز کی طرف، مخلوق کی طرف، اس مخلوق نے نقصان پہنچایا. یہاں تک کہ آج انسان اسباب پر اپنی ایمانی کیفیت کو اتنا لے کر چلا گیا کہ آج انسان، اللہ نہ کرے، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے نا، دل کی تکلیف ہو گئی اور اس کو آپریشن ہوا، بائی پاس ہوا، اس کے بعد ٹھیک ہو کے اللہ نے شفا دے دی، گھر آ گیا. اب اسے پوچھے آپ سنا آپ کا بائی پاس ہوا تھا؟ تو ہمارے معاشرے میں سے جملے کیا ہوتے ہیں؟ بڑے قابل لوگوں کے، پڑھے لکھے لوگوں کے جملے. ہاں بس وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا مجھے، بہت زوردار قسم کا، بڑا سیویئر قسم کا ہارٹ اٹیک ہوا تھا، بس وہ پھر میں وہ فلاں ہسپتال چلا گیا تھا، اتنا شاندار ہسپتال، وہ فلاں ڈاکٹر اتنا شاندار، میں وہاں چلا گیا تھا، پھر وہ دوائیاں نہیں مل رہی تھی، پھر میں نے باہر بھیجے، لوگ بھیجے، پیغام بھیجا وہاں سے، میں اللہ پیسہ اتنا دیا، اللہ کا نام بیچ میں نہیں، پیسہ اتنا، وہ بس پیسہ میں نے خوب لٹایا، خوب لگایا پیسہ، میرا آپریشن ہو گیا، میں ٹھیک ہو گیا. درمیان میں اللہ کا نام نہیں، پوری اسٹیٹمنٹ میں اللہ کا نام نہیں، پورے بیانیہ میں اللہ کا نام نہیں. کاش وہ یوں کہتا، سنا آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، آپ کا بائی پاس آپریشن، ہاں بس اللہ کی طرف سے آزمائش آئی تھی، اللہ نے بچا لیا اور بڑا اللہ نے ہسپتال بھی اچھا دے دیا اور ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا بھی اللہ نے بڑی رکھی تھی، دوائیاں نہیں مل رہی تھی، پھر اللہ نے سب وسائل دیے تھے، میں نے باہر پیسہ لگایا خوب، اللہ نے جتنا دیا تھا اللہ نے اسی لیے دیا تھا، بس وہ میں اللہ نے شفا عطا فرما. کتنی دفعہ اللہ کا نام لیا اس
ورنہ انسان ڈاکٹر کو شفا دینے والا سمجھ بیٹھا، اس دوا کو شفا دینے والا سمجھ بیٹھا، سبب پر نظر ہو گئی، مسبب الاسباب پر نظر نہیں رکھی اس کی۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت کہ جو بلا وجہ کے توہمات ہوتے ہیں ان کو ذہن میں جگہ نہ دیں، یہ ایمان کے لیے خرابی پیدا کرتے ہیں، یہ ایمان میں خرابی پیدا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا وہ کبھی گلے میں منکے وغیرہ پہنتے ہیں، کبھی کچھ پہنتے ہیں، ہاتھوں میں کڑے پہن لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ میرا بلڈ پریشر ٹھیک ہو گیا، یہ میں نے مقناطیس، پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ مقناطیس میں نے یہاں پہنا تھا، وہ لاکٹ پہنا تھا، میرا بلڈ پریشر ٹھیک ہو گیا، مقناطیس نے ٹھیک کر دی۔ یہ جو میں گلے میں منکے پہنے ہوئے نا، بس میں نے جب سے پہنے ہیں تو بس یوں ہو گیا۔ اور بڑے قابل لوگ، میں نے جب سے یہ انگوٹھی میں فیروزہ پہنا ہے نا، جو میں نے فلاں سے پوچھا تھا حساب لگوا کر، بس یہ فیروزہ پہن لو تمہاری ساری فیکٹریاں چلیں گی، اور یہ عقیق پہن لو تو یہ ہوگا، زمرد پہن لو تو یہ ہوگا، اور دیکھو ڈائمنڈ تمہارے موافق نہیں ہے، اور فلاں پتھر ہے وہ پہن لو، یہ پتھر سب کچھ کرے گا۔ اس بندے کا ایمان کہاں گیا؟ اس بندے کا ایمان کہاں گیا؟ یہ پتھر سب کچھ کر رہا ہے۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت، احتیاطی تدابیر اپنائیے، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ بیماری دینے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ۔ یہاں تک میں عرض کروں، اللہ تعالیٰ معاف رکھے آئندہ بھی تمام بیماریوں سے۔ جب یہ کرونا ہوا تو لاک ڈاؤن لگا، سمارٹ لاک ڈاؤن اور بڑا لاک ڈاؤن، سب آپ نے اللہ تعالیٰ حفاظت رکھے آئندہ بھی۔ لاک ڈاؤن کیا ہوتا تھا کہ جناب اس علاقے میں جو لوگ بیمار ہیں وہ اس علاقے سے باہر نہ جائیں، اور جو باہر والے لوگ ہیں وہ اس آفت زدہ علاقے میں نہ آئیں۔ یہ لاک ڈاؤن۔ عجیب بات بتاؤں، یہ پورا لاک ڈاؤن کا نظام خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی اسلامی ریاست میں قائم کیا۔ بخاری شریف کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک بیماری پھیل گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس علاقے کے لوگ ہیں وہ باہر نہ جائیں، اور جو باہر والے لوگ ہیں وہ اندر نہ آئیں۔ وہاں پھر مفسرین نے اور محدثین نے اس کی وجہ لکھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ شفا دینے والا تو اللہ ہے، بیماری دینے والا تو اللہ ہے، یہ منع کیوں کیا کہ باہر کے لوگ اندر نہ آئیں، اندر کے لوگ باہر نہ جائیں؟ محدثین نے لکھا اگر یہ لوگ اندر والے جو بیمار ہیں جہاں وبا پھیلی ہوئی ہے، جب یہ باہر گئے اور دوسرے لوگ بیمار ہوئے تو کہیں گے انہوں نے بیمار کر دیا، اللہ کی طرف سے نظر ہٹ جائے گی، ان کے ایمان میں خرابی آ جائے گی۔ اور اگر باہر والے تندرست لوگ اس آفت زدہ علاقے میں آئے جہاں وبا پھیلی ہوئی ہے اور یہ بیمار ہوئے تو کہتے ہیں میں اچھا بھلا تھا اپنے علاقے میں، یہاں آ کے بیماری میں ان لوگوں نے بیمار کر دیا، اللہ کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی۔ احتیاطی تدابیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں۔ کرنے والا اللہ، بیماری دینے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، نفع نقصان دینے والا اللہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے، تمام صحاح ستہ میں یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سونے سے پہلے آگ بجھانے کا حکم دیا۔ دیکھو آگ بجھا کر سو جاؤ، کرنے والا اللہ۔ لیکن کتنے لوگ ہیں سردیوں کے موسم میں جو آگ جلا کر انگیٹھی اور گیس کے ہیٹر جلا کر سو جاتے ہیں، اور صبح بیوی بچوں سمیت سب کی لاشیں نظر آتی ہیں۔ کتنے واقعات، کیوں؟ صرف ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاطی تدبیر پر نہیں عمل کیا، رات کو آگ بند کر کے سو۔ صحیح کی حدیث، احتیاطی تدابیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ اور ترمذی کی تو ایک حدیث بہت غور سے سننے والی ہے، بہت سے لوگوں کی عقل کی گرہیں کھل جائیں گی وہ حدیث سن کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ابواب الاطعمہ کی، کہ اگر کوئی شخص رات کو کھانا کھا کر سو جائے، گوشت کھائے سو جائے اور ہاتھ نہ دھوئے، اس کے بعد ہاتھ نہ دھونے کی وجہ سے وہ گوشت کی چکنائی، بو وغیرہ لگی رہ گئی، اس کو رات کو کسی موذی کیڑے نے کاٹا، آگے پتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فلا یلومن الا نفسہ، وہ مت ملامت کرے مگر اپنے آپ کو۔ اس نے احتیاط نہیں کی، ہاتھ دھو کے کیوں نہیں سویا؟ تو معلوم ہوا نفع دینے والا اللہ، نقصان دینے والا اللہ، یہ چیزیں نہ نفع دیتی نہ نقصان دیتی ہیں۔
جو شفا ملتی ہے وہ سبب کے درجے میں ہے، دوائیوں کے اندر، فلاں کے اندر شفا دینے والا اللہ ہمیں توہمات سے بچائے رکھے، اور اللہ ہمیں یہ جو لوگوں میں شرکیہ باتیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اللہ ان سے بھی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے رکھے، اور اللہ ہمیں اپنے ایمان کو اور اپنے عمل کو قرآن و سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرما لیجیے گا، مختصر سی دعا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے ایمان اور ہمارے عمل کو قرآن و سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہر قسم کی توہم پرستی، ہر قسم کے مشرکانہ خیالات سے جو ایمان کے خلاف ہیں یا اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بیماری دینے والا تو ہے، شفا دینے والا بھی تو ہی ہے، اے اللہ ہم سب کو شفا عطا فرما، خصوصاً حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دعوت برکاتہم، مولانا ارشد عبید صاحب، اللہ تعالیٰ ان حضرات کو صحت و عافیت سے سلامتی کے ساتھ رکھے۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کچھ شفا عطا فرما، جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔